بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں، آپ سب کو اسلامک اسٹوڈیو چینل میں خوش آمدید۔ دریائے نیل کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط۔ روایت ہے کہ جب مصر فتح ہوا تو اہل مصر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری قدیمی عادت ہے کہ اس مہینے میں دریائے نیل کی بینٹ چڑھاتے اور اگر نہ چڑھائے تو دریا میں پانی نہیں آتا۔ اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہر مہینے کی 12ویں تاریخ کو ایک خوبصورت جوان لڑکی کو لیتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہو، اس کے والدین کو کچھ دے دلا کر رضامند کرتے ہیں اور پھر اسے بہت عمدہ کپڑے اور بہت قیمتی زیور پہناتے ہیں۔ کافی بناؤ سنگار کے بعد اس لڑکی کو دریا میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا پانی چڑھتا ہے، ورنہ چڑھتا ہی نہیں۔ سپہ سالار حضرت عمر فاتح مصر نے جواب دیا کہ یہ ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو ایسے رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اب سے تم ایسا نہیں کرنا۔ چنانچہ وہ باز رہے، دریائے نیل کا پانی نہ چڑھا اور مہینہ پورا ٹل گیا، لیکن دریا خشک ہو چکا تھا۔ لوگوں نے تنگ آ کر مشورہ کیا کہ مصر کو چھوڑ دیا جائے، یہاں کی بود و باش ترک کر دے۔ اب فاتح مصر نے ارادہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دینی چاہیے، چنانچہ اسی وقت خلیفہ المسلمین امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کی طرف ایک خط لکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کی طرف سے جواب ملا کہ آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا ہے، اب میں اس خط میں ایک پرچی دریائے نیل کے نام بھیج رہا ہوں، تم اسے لے کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پرچی کو نکال کر پڑھا تو اس میں تحریر تھا کہ یہ خط ہے خدا کے بندے امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے اہل مصر کے دریائے نیل کی طرف، اور حمد و صلوات کے بعد مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو خیر، نہ چل، اور اگر اللہ تعالیٰ وحدہ قہار تجھے جاری رکھتا ہے تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ تجھے روا کر دے۔ یہ پرچہ لے کر حضرت امیر لشکر نے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ ابھی ایک رات بھی گزرنے نہ پائی تھی کہ دریائے نیل میں ہاتھ گہرائی کا پانی چلنے لگا، اور اسی وقت مصر کی خشک سالی سے تر سالی ہو گئی، گرانی ارزانی سے بدل گئی، خط کے ساتھ ہی خطہ کا خطہ سرسبز ہو گیا اور دریا پوری روانی سے بہتا رہا۔ اس کے بعد ہر سال جو لڑکی دی جاتی تھی وہ بھی دریا میں ڈالنا بند ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصر سے اس ناپاک رسم کا خاتمہ ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے آج تک 1400 سال گزر گئے جب سے حضرت عمر بن خطاب کا پیغام دریائے نیل کو ملا، اس وقت سے آج تک پانی میں کمی نہیں آئی۔ واللہ اعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم حضرت عمر کا پیغام ملے اور دریا پھر بھی خشک رہے۔